بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ 9 اور 10 محرم پورے عالم اسلام میں نہایت عقیدت و احترام کے دن ہیں۔ یہ دن ہے شہدائے کربلا کو یاد کرنے کے۔ ان دنوں میں بھی ہم امن کی تلاش میں ہیں۔ کیسے کیسے افسوسناک واقعات ان دنوں میں بھی ہو رہے ہیں، اور حکمران ان دنوں کو اپنی تشہیر کے لیے کس طرح استعمال کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آج ایک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ امن لشکر امن کمیٹی کے رکن پر بھی فائرنگ کی گئی۔ دہشت گردوں نے آ کر فائرنگ کی اور اس میں یہ جاں بحق ہو گئے، امن کمیٹی کے ایک رکن، اور 3 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان دنوں میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا قبائلی علاقوں میں لوگ نکل رہے ہیں، امن کے لیے نکل رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بھی یہاں سے نکالا جائے، دہشت گردی بھی روکی جائے، اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کسی طرح کے آپریشن کی ضرورت نہ پڑے، ہم پھر بے گھر نہیں ہونا چاہتے۔ بنو میں قبائلی جرگہ ہوا، اس پر فائرنگ ہو گئی، ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بنو کے علاقے جانی خیل میں مقامی قبائلی جرگے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ جرگہ ایک مقامی تنازع کے حل کے لیے منعقد ہوا، اس دوران میں وہاں پر فائرنگ ہو گئی، ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، 3 شدید زخمی ہیں، ان کو قریبی اسپتال بھی لے جایا گیا ہے۔ علاقے میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور حملہ آوروں کی شناخت کے لیے اور تحقیقات اب جاری ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ ان دنوں میں ہمیں کس طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ پھر چونکہ ہمارے ہاں دہشت گردی کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے پورے ملک میں، اسی لیے 9 محرم الحرام کراچی سمیت ملک بھر میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، موبائل فون سروس جزوی معطل ہے، ملک بھر میں حفاظتی اقدامات کے تحت حساس مقامات کو سیل کر دیا گیا ہے، جلوس کے راستوں پر بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ اب ان دنوں میں بھی آپ دیکھیے کہ ہم اس وقت سیکورٹی کی طرف توجہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں، ہائی الرٹ ہو جاتا ہے، یہ حالات ہیں۔ یعنی وہ دن جو عقیدت اور احترام کے دن ہیں، وہاں بھی ہمیں امن کی ہی تلاش ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور سمیت مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کے ساتھ نکالے جا رہے ہیں، جبکہ بعض شہروں میں موبائل سروس معطل اور حساس مقامات سیل بھی کر دیے گئے ہیں۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے دوپہر 1 بجے برآمد ہوگا، جبکہ اس سے قبل نشتر پارک میں مجلس منعقد کی جائے گی، جس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ مجلس کے اختتام پر امایہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے نماز ظہرانہ ادا کی جائے گی۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پھر آگے بڑھے گا۔ اسی طرح پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بھی پانڈو اسٹریٹ سے 9 محرم کا مرکزی جلوس صبح 10 بجے برآمد ہوا۔ سیکورٹی کے لیے 1,47,000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں آج 1,689 عزاداری جلوس، 3,895 مجالس منعقد ہو رہی ہیں۔ حفاظت کے لیے 1,00,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ لاہور میں 79 جلوس اور 378 مجالس کی حفاظت پر 10,000 سے زائد اہلکار لگائے گئے ہیں۔ ڈولفن اسکواڈ، پولیس رسپانس یونٹ خصوصی ہدایات کے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیمیں 1122 فائر بریگیڈ، ریسکیو 15 سمیت دیگر اداروں سے مسلسل رابطے ہیں۔ خواتین و بچوں کی حفاظت پر خصوصی توجہ ہے۔ اس طرح پشاور میں بھی سیکورٹی کے خدشات کے پیش نظر 9ویں اور 10ویں محرم کو موبائل فون سروس معطل کر دی گئی ہے۔ شہر میں BRT سروس بھی 2 دن کے لیے بند۔ حسینیہ ہال سے 9 محرم کا جلوس صبح 10 بجے برآمد ہوا۔ پشاور صدر اور کینٹ کے علاقے مکمل سیل کر دیے گئے ہیں، تجارتی مراکز بند ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں، تمام صوبوں میں یہی صورتحال ہے، سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، سب کو اپنی اپنی ڈیوٹیز پر لگا دیا گیا ہے، اور اس طرح سے انتظامات سخت کیے جا رہے ہیں، اور وہی کہ موبائل سروس مختلف جگہوں پر بند کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں محرم کا جلوس روکنے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، وہاں پر تو اس طرح کے کسی جلوس کی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ CTD اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائیوں میں فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ساتھ ساتھ یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، ورنہ یہ آج کے دن یا کل کا بھی بڑا حساس دن ہے، تو یہ اس طرح کی کارروائیوں کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے، وفاقی وزیر داخلہ کی پولیس اور CTD ٹیموں کو مبارکباد۔ CTD اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائیوں میں فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک اور دیگر فرار ہوئے ہیں۔ تونسا شریف کے قریب پنجاب پولیس نے CTD کے ساتھ مل کر امن دشمنوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا، جس میں تھانہ بوا کے حدود جادے والی میں فتنہ ہندوستان کے 5 خارجی دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے۔ مشترکہ آپریشن میں 8 دہشت گرد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آپریشن کے موقع پر پولیس حکام موقع پر پہنچے اور ٹیموں کو مبارکباد دی۔ کلین اینڈ سرچ آپریشن اب علاقے میں جاری ہے، اور خفیہ اطلاع پر یہ آپریشن کیا گیا، اور یہ بڑا سانحہ تھا۔ اگر یہ اپنی دہشت گردی کی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتے تو اس کو ناکام بنایا گیا ہے۔
ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں گولیاں، ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے۔ دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش بھی شروع کی جا رہی ہے۔ یہ مختلف جگہوں پر آپریشن بتائے جا رہے ہیں کہ ایک اور دہشت گرد بھی ایک دوسری جگہ پر مارا گیا ہے، 5 ایک جگہ پر ایک آپریشن میں مارے گئے ہیں، تو کل 6 دہشت گرد ہیں جو CTD کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو بنوں کا بتایا، وہاں سے یہ خبر ہے کہ پتہ چلا ہے کہ یہ بہادر جان تھے جو ممبر تھے پیس کمیٹی کے، وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور کئی لوگ یہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جرگہ جو لشکر یا جرگہ تھا وہاں پر۔ اس کے علاوہ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے، CTD نے جو مشترکہ کارروائی کی، خراسان ڈائری بھی اس کو کور کر رہا ہے، خراسان ڈائری کا ادارہ بھی۔ کچھ حادثات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ناروبال سیدہ عرس سے واپسی جاتے ہوئے زائرین کی بس کو حادثہ، 10 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ لنگر سرائے کے قریب بس اور ٹریلر میں خوفناک تصادم ہوا ہے، 6 افراد جہاں بحق، 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک اندھوناک واقعہ جو اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے گجرانوالہ سے، تشدد کے بارے میں اہل خانہ کو آگاہ کرنے پر سفاک شوہر کی فائرنگ، 7 بچوں کی ماں قتل۔ آپ دیکھیں یہ گھریلو تنازع اور اس کے بعد یہ کس قدر یہ درندہ بن گیا، 7 بچوں کی ماں کو اس نے قتل کر دیا۔ تو آج کے دن میں یہ کچھ افسوسناک اس طرح کے واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمران کن کاموں میں مصروف ہیں۔ آج کے حکمرانوں کو اپنی تشہیر کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں، کچھ اعداد و شمار۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 22% ہو چکی ہے، 2 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں، مردوں کی شرح 30% ہے، خواتین میں 18% ہے۔ یہ انکشاف سابق وزیر خزانہ اور معروف ماہر معاشیات نے کیا ہے، ڈاکٹر حفیظ پاشا نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ جناب یہ مری میں جو جلوس نکل رہے ہیں ان کے لیے مریم نواز صاحبہ کے بینر ہر جگہ پر نظر آئیں گے، حتیٰ کہ جو وہاں پر کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے اپنی تصویریں لگوائی ہوئی ہیں۔ مری میں محرم کے جلوس کے راستے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کیمپ، جوس کے ڈبوں اور پانی کی بوتلوں پر بھی پنجاب حکومت کا لوگو، یعنی ہر جگہ اپنا احسان جتلانا ہے۔ اب انہوں نے مذہبی جو دن ہیں، جو اس طرح کے ہمارے اہم دن ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے اپنی تشہیر شروع کر دی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا 20 کروڑ روپے کی یہ اشتہاری مہم شروع کی گئی۔ پھر اب یہ سارا خرچہ جو ہو رہا ہے یہ ٹیکس کے پیسوں سے ہو رہا ہے، اور ان ٹیکس کے پیسوں میں غریب کا خون پسینہ شامل ہے، لیکن ذاتی تشہیر یہ لوگ اپنی کر رہے ہیں۔ اس میں کس قدر افسوسناک بات ہے۔ محرم کے خصوصی نیاز کے ڈبوں پہ بھی مریم نواز صاحبہ کی تصاویر ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نیاز کے ڈبے ہیں اور ان پر مریم نواز صاحبہ نے اپنی تصویریں لگوائی ہوئی ہیں۔ کوئی ڈبہ ایسا نہ ہو جس پہ مریم نواز کی تصویر نہیں ہے، اور جہاں تقسیم کر رہے ہیں وہاں تو ہیں ہی۔ یہ دیکھیے باقاعدہ آپ، یہ ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بینرز رکھے ہوں گے اور سارا یہ لکھ کر، یعنی محرم کا پیغام کم ہوگا، مریم نواز صاحبہ کی اشتہاری مہم زیادہ۔ خود نمائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ محترمہ تشہیر میں قبرستان سے لے کر امام بارگاہوں تک پہنچ چکی ہیں۔ شاکر محمود امان صحافی ہیں، یہ لکھ رہے ہیں اور ساتھ یہ تصویریں بھی شیئر کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ یعنی پیغام پڑھنے کے لیے تو آپ کو رکنا ہوگا، کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، لیکن مریم صاحبہ کی تصویر سب سے بڑی آپ کو واضح طور پر نظر آئے، ہر جگہ یہی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کیا طریقہ ہے ووٹ لینے کا؟ یہ دیکھیے طارق متین صاحب نے بھی یہ تصویر شیئر کی ہے۔ یہ حالات ہیں جی۔ اسی طرح یہ مختلف شہروں میں جو تشہیری مہم ہے وہ چل رہی ہے۔ محرم کے ان جو احترام والے دن ہیں ان دنوں میں بھی یہ کام جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔